ورلڈ کلاسک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ماں۔ صبح ہوتے ہی پرندوں نے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر اونچی اڑان بھری اور جنگل کے قریب ساحل کا رخ کیا، کیونکہ صبح کے وقت وہاں ان کے کھانے کو کافی کچھ مل جاتا تھا۔ یہ پرندے سارا دن رزق کی تلاش میں ساحل اور سمندر پر پرواز کرتے رہتے، کبھی گہرے پانیوں کا رخ بھی کر لیتے۔ آج صبح سے موسم بہت اچھا تھا، ہوا چل رہی تھی اور بادل بھی آسمان پر نظر آ رہے تھے، اس لیے اونچی پرواز کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ارے تم گھونسلے میں بیٹھی ہو، دانا دن کا تلاش کرنے نہیں جانا؟ کبوتر چچا نے گھونسلے میں بیٹھی رینو سے کہا۔ رینو آج کل زیادہ تر وقت اپنے گھونسلے میں ہی گزارتی تھی، اور کیوں نہ گزارتی، اس نے پیارے پیارے 3 انڈے جو دیے ہوئے تھے وہ ان کو سی رہی تھی۔ سارا دن انڈوں پہ بیٹھی رہتی اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچتی، جب اس کے بچے انڈوں سے نکلیں گے اور گھونسلہ چوں چوں کی آوازوں سے گونجے گا۔ رینو نے جب کبوتر چچا کی آواز سنی تو کہا، نہیں چچا، میرے انڈوں کو گرمائش کی ضرورت ہے، میں ان کا خیال نہیں رکھوں گی تو یہ انڈوں سے باہر نہ آ پائیں گے۔ آپ جائیں، میں نیچے درخت کی جڑوں میں ہی سے کچھ کھا لوں گی۔ لیکن رینو، اپنے آپ کو دیکھو، انڈوں پر بیٹھنے کی وجہ سے تم بہت کمزور ہو چکی ہو، چچا نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، تمہاری مرضی۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ سمندر پر گئے پرندوں کی ٹولی تیزی سے واپس آتی دکھائی دی۔ ارے یہ اتنی جلدی کیوں واپس آ رہے ہیں آج؟ یہ تو شام کو آتے ہیں۔ پرندوں نے جنگل میں پہنچتے ہی شور مچا دیا۔ سب جلدی کریں، چھوڑ دیں، جنگل چھوڑ دیں، اس جنگل کے پاسیوں شدید طوفان آ رہا ہے، جنگل چھوڑ دو۔ اتنی دیر میں باقی پرندے بھی واپس آ گئے، ہر طرف شور تھا، جلدی نکلو، جلدی۔ ایک طوطا اپنی بیگم کو کہہ رہا تھا۔ رینو نے اپنے گھونسلے سے ذرا منہ اوپر کر کے قریب سے گزرتے ہوئے بھائی بگلے سے پوچھا، بھیا یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کیوں جنگل کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے؟ بہن، ابھی جن بگلوں کی ٹولی گہرے سمندر میں گئی تھی، انہوں نے دور سے ایک طوفان کو آتے دیکھا ہے۔ مچھیروں کو کہتے سنا ہے سونامی آ رہا ہے، اگر ہم ادھر رکے تو مر جائیں گے۔ تم بھی گھونسلہ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ چلو، جلدی کرو، جلدی۔ رینو نے جب بگلے بھیا کی بات سنی تو ایک نظر اپنے انڈوں کی طرف دیکھا، جن میں سے ایک ٹوٹ رہا تھا اور اس میں سے ایک ننھا سر نظر آ رہا تھا۔ بھیا میں کیسے جاؤں؟ میرے انڈے یہاں ہیں اور 1-2 روز میں ان میں سے بچے نکلنے والے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو ہرگز اس وقت نہیں چھوڑوں گی، میں ان کی ماں ہوں، اور آپ کو پتا ہے ماں کے لیے سب سے اہم اس کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ جائیں، اگر زندگی ہوئی تو ضرور ملیں گے۔ جیسے تمہاری مرضی۔ ایک ایک کر کے تمام پرندے رینو کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانی اور پورا جنگل خالی ہو گیا اور وہ اکیلی رہ گئی۔ رینو اپنے ننھے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو اب تقریباً انڈے سے باہر آ گیا تھا۔ میری دنیا، میرے لال، رینو نے پیار سے اپنے بچے کو کہا۔ پھر سوچا، میرا خیال ہے کہ میں طوفان آنے سے پہلے نیچے درخت کی جڑوں سے کچھ کھانا لے آؤں جو ہمارے 2-3 دنوں کے کام آ سکے۔ سوچا اگر میں نہ رہی تو کم از کم میرے بچے تو کھا سکیں گے۔ رینو نیچے کو اڑی اور جلدی جلدی دانا اکٹھا کرنے لگی۔ جب کافی کھانا جمع ہو گیا تو اطمینان سے اپنے انڈوں پہ آ کے بیٹھ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا تیز ہو رہی تھی۔ یا اللہ خیر، رینو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، پیار سے اپنے انڈوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ننھا سر اٹھانے لگا تھا۔ رینو نے اس کو دانا دیا۔ یہ لے کھا میرے راج دلارے، کھا لے دانا۔ اتنی دیر میں آندھی چلنے لگی اور درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ رینو نے اپنے پر اور پھیلا لیے
کہ کہیں انڈوں کو سردی نہ لگ جائے۔ جس درخت پر اس کا گھونسلہ تھا، آندھی سے اس کا ایک تنا ٹوٹ گیا۔ رینو کے گھونسلے کو بھی زور کا جھٹکا لگا۔ یا اللہ خیر، میرے بچوں کو کچھ نہ ہو۔ ارے تم بھی باہر آ گئے۔ رینو کا دوسرا بچہ بھی انڈے سے باہر آ گیا تھا اور ہل ہل کر کھانا مانگ رہا تھا۔ یہ لو میرے تارو، لے لو دانا، لے لو منہ کھولو، دانا کھا لو۔ اب آندھی کے ساتھ ساتھ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی، آس پاس کے درخت ٹوٹ رہے تھے۔ اچانک رینو کو خیال آیا، یہ کھانا تو میرے بچوں کے لیے کم پڑ جائے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس آندھی میں میرا اس گھونسلے سے نکلنا بھی بہت مشکل ہے۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ نیچے درخت اور آس پاس کے گھونسلوں میں جا کر دانا تلاش کرنے لگی۔ تیز ہوا میں اڑنا مشکل تھا اور بارش اس کے پروں کو گیلا کر رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہ ہاری اور دانا لے کر اپنے گھونسلے کی طرف اڑی۔ آہ! رینو نے ایک زور کی چیخ ماری۔ ایک بہت بڑا تنا اس کے ایک پر کو زخمی کرتا ہوا گر گیا۔ اب اڑنا مشکل ہے، بہت تکلیف ہے۔ پھر سوچا، لیکن ناممکن تو نہیں، ہمت جمع کرتی ہوں۔ اور پھر وہ گرتی پڑتی کسی نہ کسی طرح اپنے گھونسلے تک پہنچ گئی۔ میرے بچوں، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ لو اور دانا، اس نے پیار سے کہا اور دوبارہ ان کو اپنے اندر کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو سردی لگے۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ طوفان جب تھمے گا اور میرے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی میرے ساتھ ساحل پر جائیں گے۔ اس نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا جو دانا کھا کر سو گئے تھے، جیسے طوفان کو ان پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اثر تو سچ مچ رینو نے ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ رینو نے صبح سے کچھ نہ کھایا تھا اور اب یہ چوٹ اس کی جان ہی لے رہی تھی۔ اچانک رینو کو خیال آیا، اگر میں مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے اس کا کچھ بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پروں کو اور پھیلا لیا۔ ٹوٹے ہوئے پر کو پھیلانا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن رینو نے ہمت نہ ہاری۔ اب دونوں بچے اور انڈا اس کے پروں کے نیچے تھے، دنیا کی ہر مصیبت سے محفوظ۔ رینو کا خون بہہ رہا تھا، کمزوری بڑھتی جا رہی تھی، غنودگی اس کو آ رہی تھی۔ اس کو لگا کہ اس کی امی آئی ہیں جو اس کے بچوں کے لیے تازہ کیڑے لائی ہیں اور وہ سب خوش ہو کے کھا رہے ہیں۔ ساری رات طوفان رہا، لیکن صبح کو سورج نکل آیا۔ رینو کے گھونسلے سے اب چوں چوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رینو ان پر اسی طرح پر پھیلائے تھی۔ ان پروں کی گرمی نے ہی ان کو طوفانی ہواؤں سے بچا لیا تھا۔ ننھے کبوتر آج خود کھانا کھانے کی کوشش کر رہے تھے، ساتھ ساتھ رینو کو آوازیں دے رہے تھے، ماما ماما، لیکن رینو کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ دیتی بھی تو کیسے؟ وہ تو رات کے کسی پہر اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھتی ہوئی بہت دور چلی گئی تھی۔ اس نے جان کی بازی تو ہار دی، لیکن ماں کے خوبصورت رشتے پر حرف نہ آنے دیا، بلکہ شاید اس رشتے کو اور مضبوط کر گئی۔ کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جلد ہی نئی کہانی لے کے حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔